اسٹریس جو ہے وہ ایک مینٹل کیفیت ہے، یا آپ اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی دباؤ یا تناؤ. یہ پہلے اس کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے. اسٹریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک ایموشنل رسپانس ہوتا ہے جب کبھی آپ جو ہے وہ ایک دم ایک خطرے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، یا اچانک سے آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے، اچانک سے جو ہے وہ آپ کو کسی تشویشناک جو ہے وہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کی باڈی کا ایک رسپانس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ رسپانس. اسٹریس کی صورت میں آپ کا جو باڈی ہے وہ کیمیکل ریلیز کرتی ہے، اسٹریس ہارمونز ریلیز کرتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ بے شمار نفسیاتی جو جذباتی اور جسمانی جو علامات ہیں اس کو فیس کرتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کرنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسٹریس جو ہے وہ کتنے سیریس پرابلم ہے. بہت سارے لوگ بس کوئی بھی ریزن ہو تو بس کہتے ہیں میں اسٹریس میں ہوں، اور اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اسٹریس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے، اور ہم اگر کچھ اپسیٹ ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اسٹریس میں ہیں. حالانکہ یہ بہت چھوٹا پرابلم نہیں ہے، یہ بہت بڑے لیول پہ جو ہے. انفیکٹ ایک اسٹڈی اگر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اس کے ریزلٹس، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 75% جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، کرونک اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہے تقریباً جو فیمیل ہیں اس کا ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل. اور اس میں ایج جو ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے. جیسے کہ جو کم ایج کے لوگ ہوتے ہیں دیکھا گیا کہ ان میں اسٹریس زیادہ ہوتا ہے، جیسے 18 سے 24 یا 35. اور اگر 55 ایج کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ اسٹریس جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں. خیر، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اسٹریس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا ہے. ایون کہ لائف کے ہر ایریے میں آپ گھر سے بات کریں، گھر کی بات کریں تو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں. گھر میں آپ کو لوگ ملیں گے اسٹریس میں، ورک پلیس پہ آپ کو لوگ اسٹریس میں ملیں گے. ایون کہ جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہوتے ہیں، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں یا فزیکل سے ریلیٹڈ ہیں، ہر فیلڈ میں جو ہے وہ اسٹریس ہر انسان میں موجود ہوتا ہے، اور لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جاتا. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا آج. کون سے ایسے حالات واقعات ہیں جو ذہنی دباؤ کی وجہ بنتے ہیں؟ بے شمار ایسی ریزنز ہیں. جیسے اگر کوئی کسی کا پیارا جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ اس کے میٹر کرتا ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ باؤنڈری کیسی ہے، آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، اس کی رشتے کی نوعیت کیسی ہے. کوئی آپ کا بہت قریبی آپ سے دور ہو جاتا ہے، سپریشن ہو جاتی ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آپ کا اسٹریس کی سمٹمز آپ میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ورک لوڈ ہے، آپ کی کام کی جگہ پہ آپ پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اسٹریس ہے. فائنینشیل پرابلم بہت بڑا جو ہے وہ وجہ بنتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پہ اگر بہت قرضہ ہوتا ہے تو وہ بندہ بالکل آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. کسی کے فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں تو اس کا اچانک موڈ چینج ہو جاتا ہے، اچانک اس کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کوئی بھی لائک انٹر پرسنل ریلیشن شپ ایشوز ہوتے ہیں. اپنی ہی فیملی میں آپ کے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوتے. کوئی ایک بندہ آپ کے لیے ٹاکسک ہوتا ہے، آپ کے لیے بار بار مسائل جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے، آپ کی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی، وہ وجہ بن جاتی ہے جو ہے نا وہ اسٹریس کی. اس کے علاوہ بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی فیملی ممبر میں، یہ عموماً بڑی ایج کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ ان کا کوئی کرونک پرابلم چل رہا ہے، بہت عرصے سے وہ بیمار ہیں، کسی جسمانی بیماری کا شکار ہیں، تو وہ بھی کرونک اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں یا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو بہت عرصے سے ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور عموماً دیکھا گیا کہ کسی ایک بندے کی جو ہے وہ گھر میں کوئی ایک فرد ہوتا ہے جس کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے ایک بیمار بندہ اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے، اور وہ بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بہت عرصے سے یا ایسی بیماریاں جس میں کرونک ڈیزیز ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، اس طرح کی بیماریاں بھی آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتی ہیں، وہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے.